وعلیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تقوی، اس کے لفظی اور اصطلاحی اور مفہوم۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ لغت میں لفظ تقوی کے کئی معنی ہیں۔ ڈرنا، بچنا، پرہیز کرنا۔ اس کے ہم معنی لفظ ارتقاء و نکات ہیں۔ اصطلاح میں دل کی ایک خاص کیفیت کا نام تقوی ہے، جس کی بنا پر انسان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیک عمل کی رغبت اور برے عمل سے شدید نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں لفظ خشیت اور حدیث میں ورع کا لفظ اور اردو میں اللہ کا خوف اسی مفہوم کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تقوی انسان کو اللہ میں اللہ کا خوف پیدا کر کے برائی سے باز رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب بن عبار سے کہا کہ تقوی کی تعریف بتائیے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کبھی خاردار راستے پر چلے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر پوچھا کہ آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حفاظت کی اور اپنے کپڑے سمیٹ کر چلا۔ حضرت کعب نے کہا کہ یہی تقوی ہے۔ اس قسم کی روایت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے۔ دنیاوی زندگی ایک خاردار جنگل کی طرح ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو غلط راہوں سے بچاتا ہوا گزر جائے تو وہ متقی ہے۔ تقوی کو اسلامی اخلاق میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اصول تقوی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا عبادات کا مقصود و غرض و غایت انسان میں تقوی پیدا کرنا ہے۔ اس کا اندازہ آپ مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں لگائیے۔ قرآن کریم متقی کے لیے ہدایت کی کنجی ہے۔ عبادات کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور روزے کا مقصود بھی حصول تقوی، قربانی بھی تقوی کے حصول کے لیے ہے، شعائر حج کا احترام بھی تقوی کی دلیل ہے، لباسوں میں سب سے بہتر لباس بھی تقوی ہی کا ٹھہرا، عظمت اور فضیلت کا معیار بھی تقوی ہی کو قرار دیا گیا، جنت اور اس کی نعمتوں کا وعدہ بھی اہل تقوی کے لیے کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصول تقوی پر بہت زور دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاید ہی کوئی خطبہ تقوی کی اہمیت سے خالی ہوتا ہو۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خوب سن لو کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو اسے تقوی کے سبب۔ تقوی کے درجات۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کے 3 مراتب ذکر کیے ہیں۔ ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر خالص توحید اختیار کرنا اور شرک سے بچنا، ایمان لانا۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ ہر کبیرہ و صغیرہ گناہ سے بچنا، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہر اس چیز سے بچنا یا اللہ تعالیٰ کی جانا جو قلب کو یاد الہی سے غافل کر دے۔ مقام تقوی اور صفات متقین۔ تقوی کا گھر انسان کا دل ہے اور اعضاء و جوارح اس کے وجود یا عدم وجود کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ کہ سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب یہ تندرست ہو تو تمام بدن تندرست رہتا ہے، اور اگر اس میں خرابی و فساد پیدا ہو جائے تو سارے بدن میں خرابی و فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں اہل تقوی کی یہ صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ صاحب ایمان، نماز کے پابند، زکوٰۃ ادا کرنے والے، وعدے کے پابند اور صابر ہوتے ہیں۔ ارشاد ہے، لیکن نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، روز قیامت پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا، اور مال کی محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرنا، اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا، اور جو وعدہ کر کے پورا کرنے والے ہیں، سختی و تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں، یہی ہیں جنہوں نے اپنے عہد کو سچ کر دکھایا، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ تقوی کے فوائد۔ تقوی دین اسلام کی روح اور تمام نیک کاموں کی غرض اور اصلی مقصود ہے۔ تقوی اختیار کرنے سے مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ انسانی ذہن و فکر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، عبادات میں دل لگتا ہے اور خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، حرام اور متشبہ چیزوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے،
اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر عظیم کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، قرب اور حصول جنت کا ذریعہ ہے۔ رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے، دشمن کے خوف سے محفوظ رکھتا ہے۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں